انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی وہ الفاظ جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، ان کو جوڑ کر نہیں پڑھا جاتا۔ اور یہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 29 سورتوں کے شروع میں بیان ہوئے ہیں۔ اور یہ جو حروف مقطعات ہیں، ان میں سے بعض ایک حرف والے ہیں، جیسا کہ قاف والقرآن المجید۔ بعض 2 حرف والے ہیں، جیسا کہ یاسین، طٰہٰ، یا یہ جو آج ہم سورت پڑھنے لگے ہیں حامیم۔ بعض حروف مقطعات 3 حرف والے ہیں، جیسا کہ الف لام میم، الف لام را۔ اور بعض 4 حرف والے ہیں، الف لام میم را۔ اور بعض 5 حرف والے ہیں، کاف ہا یا عین صاد۔ قرآن مجید کی سورتوں کے شروع میں یہ الفاظ اس لیے بیان ہوئے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ اللہ کی طرف سے منکرین قرآن کے لیے ایک چیلنج ہے کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ہی بنا کر لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اگر یہ تمہارا دعویٰ ٹھیک ہے تو اس قرآن کے جو الفاظ اور حروف ہیں وہ آ جا کر انہی یعنی حروف تہجی سے وہ بنے ہیں، تو تم بھی اس جیسا کوئی ایک کلام تیار کر کے دکھا دو۔ تو وہ اس قرآن جیسا قرآن تو پیش کرنا بڑی دور کی بات ہے، وہ 10 سورتوں کا چیلنج بھی قبول نہ کر سکے، کیونکہ اللہ نے پھر دوسرا چیلنج 10 سورتوں کا دیا تھا، اور 10 سورتوں کا بھی وہ چیلنج نہ قبول کر سکے تو پھر اللہ نے ایک سورت کا چیلنج دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو ایک سورت ہی اس جیسی لے آؤ، تو وہ نہیں لا سکے۔ تو اس کا معنی کہ ان کا دعویٰ جھوٹا تھا، بے بنیاد تھا اور سراسر حقیقت کے خلاف تھا۔ تو حامیم یہ کیا ہیں؟ حروف مقطعات۔
والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی، اس کتاب کی جو وضاحت کرنے والی ہے۔ یہ جو واو ہے نا، یہ واو، اس واو کا معنی اور نہیں کرنا، اس واو کا معنی کیا کرنا ہے؟ قسم ہے، کیونکہ یہ واو قسمیہ ہے۔ اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ واو قسمیہ، یعنی قسم کا معنی پیدا کرنے والا۔ بڑی مشہور صورت ہے نا والعصر، تو اس کا کیا معنی کرتے ہیں؟ قسم ہے زمانے کی۔ فرمایا کہ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی کہ جو وضاحت کرنے والی ہے۔ فرمایا کہ انا انزلناہ، یہ کتاب اپنے مفاہیم اور اپنے مطالب اور اپنی فصاحت و بلاغت میں ہی یہ اتنی واضح ہے کہ یہ خود اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ اس کتاب کو نازل کرنے والے صرف ہم ہیں۔ یہ کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف نہیں کی، بلکہ اس کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں، ہم نے اس کو نازل کیا۔ یعنی اس کتاب کی فصاحت و بلاغت اور اس کتاب کے علوم و معارف وہ خود اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر تم غور کرو تو تمہیں بات سمجھ آئے گی کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصنیف کیا ہوا کلام نہیں ہے۔ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے بڑی بابرکت رات کے اندر، بڑی بابرکت رات کے اندر۔ اچھا، ایک بات ذرا توجہ سے ذرا سمجھیے گا کہ اوقات میں سے کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہی بابرکت ہوتے ہیں۔ میں نے کیا کہا ہے کہ اوقات میں سے کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہی بابرکت ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہوتی۔ اچھا، جیسا کہ آپ دیکھ لیں جمعہ کا دن یہ باقی دنوں کی بنسبت زیادہ بابرکت ہے، رمضان کا مہینہ یہ باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ بابرکت ہے، اور رمضان کے اندر خاص طور پر جو آخری عشرہ ہے وہ پہلے دونوں عشروں کی بنسبت زیادہ بابرکت ہے، اور آخری عشرے کے اندر جو طاق راتیں ہیں وہ جفت راتوں کی بنسبت زیادہ بابرکت ہے، اور ان طاق راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر وہ سب سے زیادہ بابرکت ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ فرمایا کہ ہم نے اس کو بڑی ہی بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اور وہ کتنی بابرکت ہے، کتنی بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کی برکت کا یعنی ایک اندازہ سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے کی راتوں سے
زیادہ بہتر ہے 1000 مہینہ۔ ایک سال کتنے مہینوں کا ہوتا ہے؟ 12 مہینے کا۔ تو 1000 مہینے کے اگر سال بنائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 1000 کو تقسیم کریں 12 پہ تو جواب آئے گا 83.4۔ اس کا معنی کہ ایک رات جو ہے وہ 83 سال اور 4 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ نے وہاں پر بھی کیا کہا؟ خیر من الف شہر، کہ وہ ایک رات جو ہے وہ یعنی 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، برابر نہیں کہا۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہ نہیں کہا کہ برابر ہے، کیا کہا ہے؟ زیادہ بہتر ہے۔ تو پیارے بھائیوں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے ہی بابرکت ہیں۔ اچھا، اب اگلی بات بھی سمجھ لیں کہ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی بابرکت ہوتے ہیں۔ کیوں بھی کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بابرکت ہوتے ہیں۔ اب مقامات میں سے اس کائنات کے اندر، اس نیلے آسمان کے نیچے، خاکی زمین کے اوپر اور اس پوری کائنات رنگ و بو کے اندر جو سب سے زیادہ بابرکت جگہ ہے وہ مکہ ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ مکہ۔ اور یہ مکہ وہ بابرکت جگہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسپیشلی اللہ سے دعا کی تھی کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ یا اللہ مکے والوں کو رزق کی کمی نہ آنے دے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا جہان کا سب سے بہترین پھل وہاں پر پہنچتا ہے، اور پھر لاکھوں کی تعداد ہر وقت اب تو وہاں موجود رہتی ہے، لیکن وہاں کبھی آٹے کا بحران پیدا ہوا ہو، کبھی کوئی چاول کا بحران پیدا ہوا ہو، کبھی کوئی اشیاء خرد و نوش کے اندر کوئی بحران آیا ہو، کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر جب میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے سردار اور ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل اور ساری کائنات سے بہتر و برتر، ہم ساروں کے دلوں کی دھڑکن، ہماری محبتوں اور وفاؤں کے محور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے وہاں جا کر یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، مکہ کے لیے دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، تو میں مدینے کے لیے تو اسے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس مدینے کے سا میں اور اس کے مد میں برکت عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا۔ یہ سا اور یہ مد یہ اس دور کے پیمانے تھے، یعنی سا کا چوتھا حصہ مد کہلاتا ہے، 4 مد مل کر ایک سا بن جاتے تھے، اور ایک سا یہ ہمارے حساب سے 2.5 کلو کا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ اس مدینے کے سا میں اور اس کے مد میں کیا فرما۔ مطلب کیا تھا اس کا کہ یہاں کے جو یعنی اناج ہے، یہاں کی سبزیاں، یہاں کے فروٹس، اللہ اس کے اندر برکت عطا فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے برکت کی دعا کر دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے برکت کی دعا کر دی۔ اور اس کائنات کے اندر اللہ نے اپنے خلیل کتنے بنائے ہیں؟
دو، ایک ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا اور ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اور ایک خلیل کی دعا مکہ میں وہ یعنی کار فرما ہے، اور دوسرے خلیل کی دعا کہاں کار فرما ہے؟ مدینہ کی۔ اور پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، کہ اے اللہ تو ہمارے شام میں بھی برکت فرما، اے اللہ تو ہمارے یمن میں بھی برکت فرما، ہمارے شام میں بھی برکت فرما اور ہمارے یمن میں بھی برکت فرما۔ مدینہ منورہ جہاں پر واقع ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ بیت اللہ مکہ اس کے شمال کی جانب ہے۔ کہاں پہ ہے؟ شمال کی جانب۔ تو مدینہ کے جنوب میں بیت اللہ ہے اور مدینہ کے شمال میں بیت المقدس ہے۔ تھوڑا سا محلِ وقوع سمجھ آ رہا ہے کہ مدینہ جہاں واقع ہے اس کے جنوب میں کیا ہے؟ بیت اللہ، اور اس کے شمال میں کیا ہے؟ بیت المقدس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے جو مدینے جا کر نماز پڑھی، کدھر پڑھی تھی؟ بیت المقدس کی طرف، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے اور خواہش کر کے یہ قبلہ اللہ کے نبی نے تبدیل کروایا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ۔ تو جب وہ قبلہ تبدیل ہوا نا تو اس کی ڈائریکشن بالکل یوں سمجھے کہ ایسے ایسے چینج ہو گئی۔ میری بات سمجھے نا؟ کیسے؟ یعنی بالکل پہلے مسلمان اپنا رخ کرتے تھے یعنی ادھر شام کی طرف، بیت المقدس کی طرف، اور ادھر رخ ہوتا تھا تو کمر کدھر ہوتی تھی؟ بیت اللہ کی طرف۔ تو اب بالکل ڈائریکشن چینج ہو گئی، اب رخ ہو گیا بیت اللہ کی طرف اور کمر ہو گئی۔ تو پھر آپ یہ بتائیں کہ مدینہ پھر کہاں واقع ہوا؟ یہ بیت اللہ کے اور بیت المقدس کے سینٹر میں، درمیان میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو ہمارے شام میں برکت فرما۔ شام کدھر تھا؟ مدینہ کے شمال۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر ادھر یمن کی طرف اشارہ کیا، یمن بیت اللہ کی طرف تھا۔ پھر کہا کہ یا اللہ تو ہمارے یمن میں بھی برکت فرما۔ تو پاس ایک صحابی بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول اب آپ دعا کر رہے ہیں، شام کے لیے دعا کر رہے ہیں، یمن کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے ادھر مشرق کی طرف یہ عراق بھی ہے، تو وہاں عراق کے لیے بھی دعا کر دیں جہاں نجد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہاں سے بڑے فتنے اٹھیں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اللہ کے نبی نے نجد کے لیے دعا نہیں کی، نجد کے لیے دعا نہیں کی۔ اور عرب کے اندر نجد دو ہیں۔ کتنے نجد ہیں؟ دو۔ ایک نجد ہے جس کو بڑا نجد کہتے ہیں، بڑا نجد، اور یہ بڑا نجد یہ عراق کہلاتا ہے، اور ایک چھوٹا نجد ہے۔ یہ چھوٹا نجد جو ہے یہ ریاض سے لے کر القصیم تک کا جو درمیان میں یہ جو علاقہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا نجد۔ نجد کہتے ہیں ابری ہوئی جگہ۔ کس کو کہتے ہیں؟ ابری ہوئی جگہ، جس کو آپ کبھی معاشرتی علوم میں سطح مرتفع پڑھتے ہیں نا، سطح مرتفع یعنی بلند علاقہ۔
ہمارے یہاں پوٹوہار کا علاقہ یہ سطح مرتفع ہے، یہ وہ ہمارا نجد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ جس نجد کے لیے دعا نہیں کی تھی وہ بڑا نجد تھا جو عربوں میں معروف نجد تھا، اور یہ عراق تھا، وہاں سے فتنے نکلے، بڑے فتنے نکلے، وہاں سے بڑے فتنے نکلے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو فتنہ نکلا تھا کہ ان کے بارے میں، یعنی یہ ایک وہاں سے فتنہ آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ عثمان جو ہے یہ واجب القتل ہے، حکمرانوں کے خلاف یہ بغاوت کا یہ جو بیج ہے یہ وہاں سے شروع ہوا تھا۔ خوارج کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ عراق سے ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ عثمان واجب القتل ہے، اور بالآخر جناب عثمان کو قتل کر بھی دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ وہ بیچارے مدینے میں تھے، سمجھے نا، کوئی انہوں نے یعنی کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور پھر یہی وہ فتنہ تھا کہ جنہوں نے آگے جا کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا، اور پھر ان کے دور کے اندر انہوں نے ہی جناب علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہہ دیا، اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی کافر کہا، کہنے لگے علی بھی کافر، امیر معاویہ بھی کافر، لو دونوں ہی کافر۔ بات سمجھ آئی نا؟ اچھا، اب ایک یہ فتنہ ہوا کھڑا، اور دوسرا ایک اور بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ علی اللہ ہے، علی یہ اللہ ہونے کا بھی فتنہ یہاں سے شروع ہوا تھا۔ اور علی رضی اللہ عنہ کا دور تھا، علی رضی اللہ عنہ کا دور، اور ان کے دور کے اندر کئی ایسے بدبخت پیدا ہوئے، اور وہ چوکوں میں آ کر کھڑے ہو جاتے اور باقاعدہ اس بات کا وہ یعنی اعلان کرتے، تبلیغ کرتے، لوگوں کو کہتے، لوگوں علی اللہ ہے، علی معبود ہے، علی اس کائنات کا خالق ہے، علی اس کائنات کا بنانے والا ہے، علی نے ہی یہ ساری کائنات بنائی ہے، اور وہ علی ہی چلا رہا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ وہاں خلیفہ، وہ ان کو سمجھاتے، ہو ظالموں تم میرے بارے میں کیا یعنی باتیں کر رہے ہو، کیسی باتیں میرے بارے میں کر رہے ہو؟ میں تو نہ اللہ ہوں، میں تو نہ نبی، میں تو نہ رسول، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہوں اور آپ کا داماد ہوں، میرے بارے میں تم اتنا غلو اور اتنا مبالغہ؟ کہتے نہیں نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے دھمکی دی کہ اگر تم اپنے اس گندے اور اس خرافات والے عقیدے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں جلا دوں گا۔ کیا کہوں گا؟ میں تمہیں، وہ کہنے لگے جلا دے، وہ کہنے لگے جلا دے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے نا ان ساروں کو پکڑا، جلا دیا۔ جب جلا دیا تو اس وقت جناب عبداللہ بن عباس مدینے میں نہیں تھے، اور وہ اس وقت ساری اسلامی دنیا کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ تو جس وقت وہ مدینہ میں آئے تو وہ کہنے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے، خلیفہ نے ان کو جلانے کی سزا دے کر ختم کیا ہے، اگر میں یہاں پر ہوتا تو میں علی کو یہ جلانے والی سزا نہ دینے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگ کی سزا دینے سے منع کیا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا ہوگا اس مسئلے کا۔ تو میرے پیارے عزیز بھائیوں، اتنے بڑے بڑے فتنے یہ کہاں سے اٹھے؟ عراق سے۔ تو میں عرض بہرحال یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا، یعنی شام بھی بڑی بابرکت زمین ہے، اور یمن بھی کیا ہے؟ بڑی بابرکت زمین۔ اور شام کے بارے میں تو قرآن میں بھی یہ بات آتی ہے نا، فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ
لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی التی بارکنا حولہ، التی بارکنا، یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے ہم نے آس پاس برکتیں اتاری ہیں۔ تو مسجد اقصی یہ جو اس کا آس پاس کا علاقہ ہے شام کا علاقہ ہے، تو اللہ کا قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ شام کی سرزمین بھی بڑی بابرکت زمین ہے۔ تو سب سے زیادہ بابرکت زمین کون سی ہے؟ مکہ۔ اور اس کے بعد پھر کون سی بابرکت زمین ہے؟ مدینہ۔ اور اس کے بعد پھر بابرکت زمین کون سی ہے؟ شام۔ اور اس کے بعد پھر کون سی زمین سب سے زیادہ بابرکت ہے؟ یمن۔ سمجھ آئی نا؟ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ اوقات بڑے بابرکت ہیں اور کچھ مقامات بڑے بابرکت۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے بابرکت۔ تو وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے۔ اچھا اب آپ ذرا دیکھیں کہ قرآن مجید بعض جگہ پر اپنی وضاحت آپ کرتا ہے۔ میری بات آپ سمجھے ہیں کہ قرآن بعض جگہ پر اپنی وضاحت آپ کرتا ہے۔ اچھا بھئی اس سے زیادہ اتھینٹک کوئی وضاحت ہو سکتی ہے؟ کیوں بھئی؟ سوچے ذرا، جب قرآن اپنی وضاحت آپ کر دے تو اس سے زیادہ کوئی اتھینٹک وضاحت ہو سکتی ہے؟ اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے بابرکت رات میں۔ اور آخری پارے میں اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں۔ اور پھر وہ لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے یہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اب قرآن کس مہینے میں نازل کیا گیا؟ رمضان میں۔ تو پھر وہ لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر پھر کس مہینے کی ہوئی؟ رمضان کی۔ تو اب وہ لوگ جو یہ شور مچاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ 15 شعبان کی شب برات ہے وہ لیلہ مبارکہ، جب وہ 15 شعبان آتی ہے نا تو یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو جناب مغالطہ دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یہ لیلہ مبارکہ ہے شب برات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں یہ بالکل قرآن کے صریحاً خلاف ہے۔ یعنی یہ تفسیر بیان کرنا اور یہ درس دینا کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے جو شعبان کی 15ویں رات، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ یہ قرآن کے بالکل، میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ ایک آیت پڑھی ہے آخری پارے کی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسری آیت پڑھی ہے البقرہ کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اب آپ کے سامنے نتیجہ آ گیا کہ وہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر شعبان میں نہیں آتی، کس میں آتی ہے؟ رمضان میں آتی۔ تو بات سمجھ آئی نا؟ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کئی مقامات پر اپنی وضاحت آپ کرتا ہے۔ تو فرمایا انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم نے یہ قرآن کیوں اتارا ہے؟
اس قرآن کو اتارنے کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس قرآن کو اتار کر ہم بنی نو انسان کو ہم ڈرانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے ڈر جاؤ، جہنم کے عذاب سے ڈر جاؤ، قبر کی سختیوں سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ان تیار کیے ہوئے عذابوں سے ڈر جاؤ۔ قرآن اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ انا کننا منذرین۔ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یفرق کا کیا معنی کریں گے؟ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا، جو بھی کوئی بڑا حکمت والا کام، دانائی والا کام، بڑا کوئی مضبوط اور پختہ کام ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ اس رات کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ جس رات فیصلے ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر ہے۔ جس رات فیصلے ہوتے ہیں سارے سال کے، وہ کون سی رات ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے، وہ شب برات نہیں ہے۔ ایک یہ بھی بہت بڑا یعنی مغالطہ دیا جاتا ہے جی وہ شب برات ہے۔ شب برات میں کوئی فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے سارے سال کے کس رات ہوتے ہیں؟ لیلۃ القدر میں۔ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کیوں فیصلے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے حکم کی وجہ سے، ہمارا حکم ہوتا ہے نا کہ اس رات فیصلے کرو، تو ہمارے حکم کی وجہ سے فیصلے ہوتے ہیں۔ فرمایا انا کننا مرسلین، فرمایا ہم نے اس قرآن کو اتارا، اور پھر صرف قرآن ہی نہیں اتارا بلکہ اس قرآن کو سمجھانے کے لیے ہم رسول بھی بھیجتے ہیں۔ انا کننا مرسلین، بے شک ہم رسول بھیجنے والے بھی ہیں۔ اور اللہ نے ہمارے پاس کس رسول کو رسول بنا کر بھیجا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پھر لوگوں کو قرآن سمجھایا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ بعض آیتوں کا مطلب صحابہ کو بھی نہیں معلوم ہوتا تھا، حالانکہ وہ عربی جاننے والے لوگ تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو قرآن کی کئی آیتوں کی سمجھ، تو پھر وہ آیتوں کا مطلب ان کو کون سمجھاتے تھے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے۔ فرمایا رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، یہ تیرے رب کی طرف سے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ بڑا ہر بات سننے والا ہے اور ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ تیرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اچھا، اب یہ رب جو ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے کہ ساری کائنات کا رب ہے؟ رب تو وہ ساری کائنات کا ہے، لیکن اللہ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا پیار ظاہر کرنے کے لیے، اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے، تیرے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ اپنا ایک خصوصی تعلق بیان کر رہا ہے کہ میرا ویسے تو ساری کائنات کے ساتھ رب ہونے کا تعلق ہے، لیکن تیرے ساتھ میرا ایک خاص تعلق ہے۔ پہلے اس خاص تعلق کو بیان کر کے آگے پھر عام تعلق بھی بیان کر دیا۔ فرمایا رب السماوات والارض، وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور جو رب ہے زمین کا، وما بینہما، اور جو رب ہے ہر اس چیز کا جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ان کا بھی رب ہے۔
تو اب کیا بات سمجھ آئی کہ وہ جو رب ہے آپ کا، وہ جو رب ہے آسمانوں کا، وہ جو رب ہے زمین کا، اور وہ جو رب ہے ان دونوں کے درمیان ہر چیز کا۔ فرمایا ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ کم از کم یہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، اتنا کم از کم ان کے اندر عقیدہ تھا۔ ان سے پوچھا جاتا نا بتاؤ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کس نے بنائی، سورج اور چاند کس نے مسخر کیے ہیں، یہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، بارش کون برساتا ہے، تمہاری آنکھوں پر، کانوں پر، دلوں پر قبضہ اور کنٹرول کس کا ہے؟ تو وہ ان سارے سوالوں کا جواب دیتے اللہ اللہ اللہ۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ میں رب ہوں تو فرمایا پھر اس لیے فرمایا لا الہ الا ہوا، تو پھر اس اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ کہ جب اس پوری کائنات کا جب رب اللہ ہے، اس پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، اس پوری کائنات کا پالنے والا پرورش کرنے والا اللہ ہے، تو پھر تمہیں اگلی بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ تو اس پوری کائنات کا معبود بھی صرف اللہ ہے۔ کیوں بھئی؟ پھر جب رب اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تو پھر معبود کسی اور کو ہونا چاہیے، پھر معبود بھی تو اللہ کو ہونا چاہیے نا۔ کہ میرے بھائیوں جب رب اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تو پھر معبود بھی وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ الناس، سورہ الناس آخری سورت، ذرا اس کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھیں۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ جو رب الناس ہے۔ اور اگلی آیت مالک الناس، جو اس پوری کائنات کا، ساری دنیا کا بادشاہ ہے۔ اور اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ الہ الناس۔ اور ان تینوں آیتوں کے اندر ایک ترتیب ہے۔ فرمایا کہ کہہ دیجئے میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو سارے لوگوں کا رب ہے۔ تو جب رب وہ ہے تو پھر بادشاہ بھی وہ ہے، اور جب رب اور بادشاہ وہ ہے تو پھر سارے لوگوں کا معبود بھی وہی ہے۔ یعنی ان میں ایک ترتیب ہے۔ تو اللہ نے وہی ترتیب یہاں بیان کی۔ فرمایا کہ جو اے نبی آپ کا رب ہے، آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، اور زمین آسمان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے، تو لا الہ الا ہوا، تو پھر معبود بھی وہی ہے، تو پھر معبود بھی۔ اور پھر اللہ نے آگے 2 دلیلیں اور دے دی۔ فرمایا ایک اور دلیل سن لو، ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ فرمایا ایک اور دلیل سن لو، ربکم و رب آبائکم الاولین، فرمایا وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد، تو ان کا بھی وہ رب ہے۔ تو لہذا معبود ہونے کا بھی پھر حق کس کو ہے؟ اسی کو ہے۔ میرے بھائیوں جب کائنات کا پیدا کرنے والا وہ ہے، کائنات چلانے والا وہ ہے، تو پھر اس کائنات کے اندر عبادت کا حق بھی کس کا ہے؟ صرف اللہ کا۔ یہ تو نہیں ہے کہ کھائیے کسے ہور دا تے گائیے کسے ہور دے، جدا کھائیے او دا گائیے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جدا کھائیے او دا گائیے۔ اللہ اکبر۔ وہ میں نے ایک دفعہ آپ کو پہلے بھی ایک چھوٹی سی مثال دی تھی کہ وہ ایک بچی وہ ایک مرغی کو پکڑ کے نا تو اس پر تھپڑ مار رہی تھی۔ تو کسی نے پوچھا اس کو کیوں مار رہی ہے؟ کہہ رہے بڑی عجیب مرغی ہے، یہ دانہ ہمارا کھاتی ہے،
اس کو دانہ ہم ڈالتے ہیں اور اس کے لیے ڈربے کا انتظام ہم کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال ہم، لیکن یہ ظالم جا کر انڈا دوسروں کے گھر میں دے دیتے، سمجھے نا، جدا کھائیے اودا کھائیے۔ تو فرمایا کہ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں یلعبون، وہ کھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس جملے کا یہاں کیا پچھلی عبارت کے ساتھ تعلق ہے؟ او بھائیو، دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا مشرک بھی، کوئی بڑے سے بڑا داہریہ بھی ہونا، لیکن اس کے بھی اندر ضمیر سے ایک آواز ضرور اٹھے گی جو داہریہ ہے نا، داہریہ کس کو کہتے ہیں؟ داہریہ جو اللہ کو ہی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات ایک آٹومیٹک سسٹم کے تحت چل رہی ہے، سردیاں آتی ہیں، گرمیاں آتی ہیں، بہار آتی ہے، خزاں آتی ہے، اور پھر دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، بس یہ ایک آٹومیٹک مشین کی طرح یہ کائنات رواں دواں ہے، اس کا کوئی چلانے والا، کوئی بنانے والا، کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ دہریے کمیونسٹ۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہ آپ کے ہاں یہ جو جاپان کے اندر ہے، یہ سارے، چائنا کے اندر بہت ساری تعداد داہریوں کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ داہریے بھی جو ہے نا، یہ بھی کبھی کبھار آخر ان کے اندر سے بھی ایک آواز تو اٹھتی ہوگی نا کہ آخر یہ کائنات ویسے بند کیسے گئی، سمجھ آئی نا؟ اچھا، بڑے سے بڑا کوئی کٹر مشرک بھی ہونا، لیکن اس کے بھی اندر سے ضمیر سے کبھی نہ کبھی ایک آواز ضرور اٹھتی ہے کہ یہ جو میں حرکت کر رہا ہوں نا، یہ میں جو معبود کو پوج رہا ہوں، مورتی کو پوج رہا ہوں، یہ جو میں اس یعنی کہ بت کو سجدہ کر رہا ہوں، غیر اللہ کو پوج رہا ہوں، تو یہ ویسے ہے کوئی عقل والی بات نہیں، یہ عقل والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ میں نے آپ کو سیدہ ام سلمہ کا ایک بار ایک واقعہ سنایا تھا، سیدہ ام سلمہ۔ سیدہ ام سلمہ کہتی ہے کہ ان کے نا جو خاوند جن سے ان کا نکاح ہوا، تو ابو سلمہ انہوں نے ایک بت رکھا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ ایک بت ہمارا اندر کو، اس کو کتا پکڑ کے لے گیا، تو وہ باہر جا کر نا اس نے اس پر پخانہ کیا، اس نے پیشاب کیا، اور وہ اس نے اس کو سارا برا شر، تو کہتے ہیں اب ابو سلمہ گھر آئے، وہ اپنے معبود کو تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ میرا معبود کدھر گیا، تو کہتے تلاش کرتے 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 وہ ایک اروڑی پر کسی جگہ چلے گئے، ادھر ان کا معبود پڑا ہوا تھا اور اس کو پخانہ لگا ہوا تھا اور نہ جانے کیا کچھ، پھر اس کو گھر لائے، صاف صوف کیا اور اس کو کر کے پھر سیدھا اس کو اپنے اوپر پھر اس کو پوجنے لگے۔ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے نہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا، میں نے کہا کہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ بھلا یہ تیرا معبود کیسے ہو سکتا ہے جس کو کتا لے گیا، اس پر پخانہ کیا اور اس پر پیشاب کیا، وہ تیرا معبود ہو سکتا ہے، تیرا ضمیر کیوں نہیں جاگتا؟ تو پھر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا ضمیر جاگا۔ تو میری بات آپ سمجھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بڑے سے بڑا بھی کوئی مشرک ہو، بڑے سے بڑا بھی کوئی اللہ کا منکر ہو، کوئی داہریہ ہو، لیکن یہ ہے کہ اندر سے کبھی نہ کبھی ضمیر سے آواز ضرور آتی ہے۔ تو پھر اگلا سوال ہے کہ جب ضمیر ان کو گاہے بگاہے جھنجھوڑتا ہے تو پھر وہ حقیقت کا تجزیہ کرتے ہوئے وہ اپنے اس گندے اور باطل عقیدے کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اب ایک سوال آتا ہے نا، پیدا ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ ان ظالموں کے دماغوں میں دنیا سوار ہے، ان کے دماغوں میں وہ دنیا کی سج دج، وہ دنیا کا کر و فر، اور وہ دنیا کی چمک دمک، اور وہ دنیا کا مال و زر، اور وہ دنیا کے ڈالر، وہ پاؤنڈ اصل میں ان کے دماغوں پر سوار ہیں۔ ان کا جو دین کے ساتھ تعلق ہے وہ محض کھیل کود والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ محض، وہ تو صرف ایک ٹچ ہے ان کا رکھا۔
دین کے بارے میں یہ سنجیدہ ہے ہی نہیں. بات سمجھ آئی نا؟ بل ہم فی شک یلعبون، یہ تو اپنے شک میں کھیل کود رہے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. فارتقب، لہذا آپ انتظار کیجئے. آپ کیا کیجئے؟ انتظار کیجئے. فرمایا کہ کب تک انتظار کیجئے؟ یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہ جب آ جائے گا آسمان واضح دھویں کے ساتھ. واضح. اس آیت کی تفسیر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے نا اہل مکہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ ان کے لیے یہ دعا کر دی کہ یا اللہ ان کے اوپر اس طرح کے 7 سال بھیج جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط کے 7 سال بھیجے تھے. یہ کس نے دعا کر دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جناب ادھر مکہ میں بارشیں نہیں ہو رہی، بڑی یہاں پر پریشانی، یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ ہڈیاں پیس پیس کر کھانے لگے، اور یہ چمڑے جو ہے نا پانی میں تر کرتے اور اس کو چوستے اور اپنا گلا تر کر لیتے. یہ ان کی کیفیت. تو مکہ سے سفر کر کے ابو سفیان جو اس وقت ابھی کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مکہ کے سردار بھی تھے، 300 میل کا سفر طے کر کے مدینہ پہنچے اور جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، گزارش کی. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ مکہ وہاں ہے، بیت اللہ بھی وہاں ہے، وہاں دعا اللہ بڑی قبول کرتا ہے، لیکن میں 300 میل کا سفر طے کر کے تیرے پاس آیا ہوں صرف دعا کروانے کے لیے. کس لیے؟ صرف دعا کر دے کہ مکہ والوں کی اللہ سختی دور فرما دے، اس لیے کہ وہ تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی سنی تو اللہ کے نبی نے دعا فرما دی. فرمایا کہ یا اللہ ان پر بارش نازل فرما. تو ان پر بارش، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو تھے نا ابو سفیان، انہوں نے جا کر کہا کہ ہمارے مکہ کے اندر اب حالت یہ ہے کہ اتنی بھوک ہے کہ بھوک کی وجہ سے ہم جب ایسے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں زمین اور آسمان کے درمیان دھواں دھواں ہی نظر آتا ہے. کیا آتا ہے؟ دھواں دھواں ہی نظر. تو یہ وہ دھواں مراد ہے. فرمایا پس آپ انتظار کیجئے یہاں تک اس دن کا کہ آ جائے آسمان ایک واضح دھویں کے ساتھ، یغش الناس، جو لوگوں کو ڈھانپ رہا ہو، ھذا عذاب علیم، یہ کیا ہے؟ بڑا دردناک عذاب. تو اس وقت پھر یہ دعائیں کریں، ربنا اکشف عنا العذاب، کہ اے اللہ ہم سے عذاب کو دور کر دے، انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں. اگر تو یہ عذاب ہمارا ٹال دے، اس کو دور کر دے تو ہم کیا کریں گے؟ ایمان لے آئیں گے. فرمایا انا لہم الذکری، ان کے لیے بلا نصیحت کیسے کام دے سکتی ہے؟ فرمایا وقد جاءہم رسول مبین، ان کے پاس تو واضح رسول آیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے اپنا سب سے آخری پیغمبر اور سب سے لاڈلا پیغمبر اور سارے نبیوں سے زیادہ چہیتا پیغمبر، سب سے زیادہ شان اور مقام والا پیغمبر اللہ نے ان کو دیا.
تو یہ تو اس پیغمبر پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے ان کی قدر نہیں کی۔ فرمایا ثم تولوا عنہ، پھر یہ اس سے بھی انہوں نے منہ موڑ لیا۔ وقالوا، اور انہوں نے اس نبی کے بارے میں یہ کہا کہ معلم مجنون، یہ ایک سکھایا ہوا پاگل ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کہ یہ ایک سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ فرمایا انا کاشف العذاب، بے شک ہم عذاب کو دور کرنے والے ہیں کہ اے نبی آپ نے دعا کی ہے، ہم آپ کی دعا کی وجہ سے اب ان پر وہ قحط کا عذاب دور کر دیتے ہیں، ہم بارش برسا دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، فرمایا انکم عائدون، اے مشرکین مکہ پھر تم دوبارہ اپنی انہی حرکتوں پر لوٹنے والے ہو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ چلو عذاب دور ہو جائے گا اور تم وہ اسلام کے خلاف وہ اپنی حرکتیں بند کر دو گے، سازشیں بند کر دو گے، مخالفت چھوڑ دو گے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم عذاب دور کر دیں گے، تمہاری سختیاں ہٹا دیں گے، لیکن تم نے دوبارہ وہی حرکتیں کرنی ہیں جو تم پہلے کرتے تھے۔ فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پھر پکڑیں گے بڑی، سب سے بڑی پکڑ کے ساتھ، اور وہ سب سے بڑی پکڑ کب ہے؟ فرمایا قیامت کے دن۔ انا منتقمون، تو پھر ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ، اور یقیناً تحقیق ہم نے آزمایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی۔ فرمایا وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور آیا تھا ان کے پاس بھی ایک معزز رسول۔ فرعون کے پاس کون سا معزز رسول آیا تھا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا یہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ ان پر بھی اللہ نے 7 عذاب بھیجے۔ کتنے؟ کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، ان پر بھی عذاب۔ اور جب بھی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، موسیٰ اللہ سے دعا کرو یہ عذاب ٹل جائے، اب ہم تیرا کلمہ پڑھیں گے۔ جب عذاب ٹل جاتا تو کوئی کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ بات سمجھے نا؟ فرمایا کہ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان کے پاس معزز رسول آیا، تو اس رسول نے آ کر کیا کہا تھا ان سے کہا تھا ان ادو الیہ عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ یعنی فرعون سے کیا کہا کہ ان کو اپنی غلامی سے نجات دے کر کیا کر دو، ان کو میرے حوالے کرو۔ اللہ اکبر، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ کیا ہوں؟ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ، اور یہ کہ تم اللہ کے اوپر چڑھائی نہ کرو، اللہ کے اوپر اپنی سر بلندی نہ دکھاؤ۔ تم اللہ کے اوپر اپنی بڑھائی دکھا بھی نہیں سکتے، کیا کر سکتے ہو؟ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر چڑھائی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس واضح دلیل کے ساتھ۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور بے شک میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی، وَرَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے؟ ان ترجمون، اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ کیونکہ انہوں نے دھمکی دی تھی نا کہ اے موسیٰ اگر تو اپنی اس دعوت توحید سے باز نہ آیا تو ہم پتھر مار مار کر تجھے کیا کریں گے؟ سنگسار کر دیں گے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے مجھے کیا سنگسار کرنا ہے، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور وہ صرف میرا ہی رب نہیں ہے، ظالموں تمہارا بھی رب ہے، تم مانو یا نہ مانو ہے تو وہ تمہارا بھی رب۔ اور میرے بھائیوں دیکھیں، ویسے تو پوری کائنات کا رب کون ہے؟ اللہ ہی۔ اب اللہ کو جو مانتے ہیں اللہ ان کا بھی رب ہے، اور جو نہیں مانتے اللہ ان کا بھی رب ہے۔
سمجھے نا؟ فرمایا وَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے، فَاعْتَزِلُونَ، تو بس تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ۔ یہ بھائیو 2-3 لائنیں ہیں، یہ بھی پڑھ لیں۔ فَدَعَا رَبَّهُ، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، کہ بے شک یہ قوم، یہ مجرم قوم ہے، یہ قوم کیا ہے؟ مجرم قوم۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت نکل جا، اِنَّکُم مُتَّبَعُونَ، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تمہارا پیچھا کرے گا، وہ تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا، لیکن پریشان نہیں ہونا تم نے۔ فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور تو چھوڑ دے اس سمندر کو ٹھہرا ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر بحر قلزم کے 12 راستوں سے سارا سمندر کراس کر کے اگلے کنارے پر چلے گئے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اب میں لاٹھی ماروں تاکہ یہ پانی چل پڑے اور وہ راستے ختم ہو جائیں اور یہ فرعون اپنے لشکر سمیت یہ سارا سمندر کراس کرتے ہمارے پیچھے نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اب تو نے لاٹھی نہیں مارنی، اب اس سمندر کو ایسے ہی رہنے دے۔ اب اس سمندر کو کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اب آگے ایک اور پروگرام ہے۔ وہ پتہ ہے کیا پروگرام ہے؟ اللہ فرمایا کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دے اس سمندر کو ٹھہرا ہوا، إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ جو لشکر آ رہا ہے وہ یہاں غرق کیے جانے والے ہیں، ہم نے یہاں ان کو ڈبکیاں دے دے کے مارنا ہے۔ فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون، پھر جب یہ فرعون ساری اپنی فوجوں سمیت لشکروں سمیت اپنی سارے وزیروں مشیروں سمیت جب وہاں پر غرق ہو گئے تو فرمایا اللہ فرماتے ہیں کتنے ہی وہ اپنے باغات چھوڑ گئے، وعیون اور چشمے چھوڑ گئے، وزروع اور کھیتیاں چھوڑ گئے، ومقام کریم اور بڑے بڑے بارونق مقام چھوڑ گئے، بڑے بڑے بارونق مقام چھوڑ گئے، وَنَعْمَةً اور بڑی ناز و نعمت والی زندگی، کانوا فیہا فاکہین کہ جس کے اندر وہ بڑے مزے سے زندگی جی رہے تھے، فرمایا سب کچھ ختم، فرمایا کذالک ایسے ہی ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ پھر ہم نے اس پورے مصر کا وارث بنا دیا اور قوم کو، پھر ہم نے اس پورے مصر کا وارث کن کو بنا دیا؟ اور قوم کو۔ فما بکت علیہم السماء پس نہیں رویا تھا ان پر آسمان، پس نہیں رویا تھا ان پر آسمان، والارض اور نہ زمین روئی، نہ ان پر آسمان رویا اور نہ ان پر زمین روئی۔ اللہ اچھا کیا مطلب ہے کہ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی؟ اس کا بڑا مطلب کیا ہے؟ اور بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ غرق ہوئے ڈبکیاں کھا کھا کے مرے، غوطے کھا کھا کے مر گئے، تو نہ ان پر اہل آسمان روئے نہ ان پر اہل زمین روئے۔ آسمان نہیں رویا اس کا معنی اہل آسمان نہیں روئے، اور زمین نہیں روئی کا معنی کیا ہے کہ ان پر اہل زمین نہیں روئے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو فرمایا پس نہیں رویا ان پر آسمان اور نہ زمین، نہ آسمان رویا نہ ان پر زمین روئی، وما کانوا منظرین۔ اللہ اکبر۔ وہ ہمارے ایک استاد ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ نا ایک چھوٹا سا کہہ لیں لطیفے کا لطیفہ تھا، بات کی بات تھی۔ کہتے ہیں وہ ایک دفعہ نا کوئی پتہ ہے نا یہ جو ہوتا ہے نا جب محرم آتا ہے تو کچھ لوگ وہ رلانے والی تقریریں کرتے ہیں، میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کچھ لوگ پھر وہ اس دور میں اس مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ اچھا اب وہ رلانے والا جتنا زیادہ رلاتا ہے نا اتنی اس کی
فیس زیادہ ہوتی ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جتنا رلاتا زیادہ ہے نا تو اتنے اس کو پیسے زیادہ ملتے ہیں. کہ اس نے مجمع جناب ایسے رلایا، بڑا رلایا، اس کی اتنی ہی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. تو اب وہ ایک آدمی وہ ادھر چلا گیا کسی پٹھانوں کے علاقے میں، جہاں پر یعنی وہ اس طرح کا علاقہ. اب وہ گیا وہاں پر، اس نے اپنی طرف سے بڑی وہ تقریریں کی، بڑی. تو جب حسین کربلا کے اندر شہید ہوئے تو ان کو تیر لگے اور پھر یہ ہوا تو آسمان رویا، زمین روئی، پہاڑ روئے. وہ بڑا اس نے زور لگایا لیکن مجمع کوئی نہ روئے، کوئی ٹس سے مس نہ ہو. اچھا اب وہ پریشان کہ یار میں ان کو اتنا میں کہہ رہا ہوں آسمان رویا، زمین روئی، پہاڑ روئے، سمندر روئے، جانور روئے، درندے روئے، یہ کوئی بھی نہیں رو رہا. تو پھر اس کو نا ایک بات سمجھ آئی، کہنے لگا اچھا میں اب ان کا کوئی علاج کرتا ہوں. تو پھر اس نے کہا کہ دیکھو وہ حسین کربلا میں گیا تو انہوں نے جناب اس کو شہید کر دیا، تیر مارے، پانی بند کر دیا، اور پھر جناب انہوں نے اس امام حسین کی نسوار بھی بند کر دی. اب جب نسوار کی بات آئی تو سارا مجمع رو، پھر خوب رویا، سمجھے نا، پھر بڑا روئے. تو بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ فرمایا انا کنا وما کانوا منظرین، اور نہیں تھے وہ ڈھیل دیے ہوئے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.